نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسألونك عن الروح ويسألونك اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الروح روح کے بارے میں. کون سوال کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود وحی اور الہام پر یقین رکھتے تھے، یعنی اس کو برحق مانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹوٹلی اس کے انکاری تھے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی آ سکتی ہے. اس لیے ان کا طریقہ یہ تھا کہ طرح طرح سے آپ کے اوپر ایسے سوال کرتے کہ جس سے نعوذ باللہ آپ کی کم علمی ثابت کی جا سکے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ آپ کی نبوت کا یہ دعویٰ کچھ سچا دعویٰ نہیں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سوال یا کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے، اور یا پھر سوال اس شخص کی قابلیت یا علم کا امتحان لینے کے لیے جس سے سوال کیا جا رہا ہو. یعنی مثلاً جب آپ سوال کرتے ہیں کلاس میں تو نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ سمجھ میں آ جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سوال کا مقصد ایک فتنہ اٹھانا ہو، ایک وسوسہ پھیلانا ہو، اور جواب دینے والے کے علم کو آزمانا ہو کہ بھلا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو جہاں تک ایسا سوال ہے کہ جو علم کے حاصل کرنے میں مددگار ہے تو یہ سوال تو پسندیدہ ہے. سوال کو نصف علم کہا گیا ہے کہ آدھا علم انسان پڑھانے والے کے پڑھانے سے سیکھتا ہے اور باقی آدھا سوال کر کے مکمل ہوتا ہے. جب تک آپ سوال نہیں اٹھاتے، سوال نہیں کرتے اور تجسس نہیں رکھتے، اس وقت تک علم آپ کے اندر پختہ نہیں ہوتا. لہذا وہ سوال جو مفید ہوں، جو علم کے اندر اضافے کا سبب ہوں، وہ تو بہت اچھے ہیں. لیکن وہ سوال جس سے محض شر انگیزی مقصود ہو، فتنہ و فساد اٹھانا مقصود ہو، دوسرے کو زج کرنا مقصود ہو، تو ایسے سوال ناپسندیدہ ہیں. صحابہ کرام جو سوال کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ عموماً ایسے سوال ہوتے تھے کہ جس سے وہ بات کو بہتر طریقے پر جاننے کی کوشش کرتے. لیکن اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ لوگ بسا اوقات مداخلت کر کے لا یعنی بے معنی سوال کرنے لگے ہیں، صحابہ کرام کو بھی روک دیا گیا. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تم کو ناگوار گزریں. یا یہ بتایا گیا کہ تم اپنے پیغمبر سے اس طرح مت سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. یا بیکار کی کثرت سوال جو صرف شغلن ہو یا اپنی ایک علمیت کا اظہار ہو، تو ایسی تمام سوال کی قسمیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. لیکن دوسری طرف دشمنان اسلام کے سوال ہوتے تھے، اہل مکہ کے سوال، یہود کے سوال. تو ان کے سوال جو تھے وہ کچھ سیکھنے کے لیے نہیں ہوتے تھے، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ہوتے تھے، آپ کی علمیت کا امتحان لینے کے لیے، آپ کی نبوت کو پرکھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ یوسف میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سوال کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ سمجھ کے کیا تھا کہ مکہ میں تو کوئی شخص ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، یہ بہتر طور پر نہیں جانتا، اور ان کو پتا تھا کہ آپ نے کہیں سے ان کا سن بھی نہیں رکھا، تو اب اس سے پوری طرح سب کچھ حقیقت واضح ہو جائے گی.
لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے علم کا اصل سورس وحی الہی ہے کہ جس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی رہ نہیں سکتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ایک سوال کے جواب میں پوری سورت اتار دی، پورا واقعہ ایک ہی اسٹریچ میں بھیج دیا اور ان کو لاجواب کر کے رکھ دیا. اگر وہ ماننے والے ہوتے تو اسی سے سمجھ جاتے اور مان جاتے، لیکن وہ دراصل ماننا چاہتے نہیں تھے. وہ بار بار ایسے سوال کرتے تھے کہ شاید کسی سوال کا جواب جب آپ نہ دے پائیں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھا بڑی نبوت کی بات ہوتی تھی اور اس سوال کا جواب تو ہمیں ملا ہی نہیں. جیسے کسی بھی انسان کو خوار کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں، وہ تو میرے ہر سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بھی صحابہ کرام کے جیسے بعض سوال ہیں. مثلاً یستفتونک فی النساء، یعنی مدنی صورتوں میں سورۃ النساء میں سوال آتے ہیں، سورۃ البقرہ میں کئی سوال آئے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الاہلہ. تو ان میں سے کچھ سوالوں کے تو جواب براہ راست دیے گئے، لیکن کچھ سوالوں کے جواب براہ راست دینے کی بجائے کیا کیا گیا، اس کی بجائے توجہ کسی اور چیز کی طرف مبذول کرائی گئی کہ جو اس سوال کے جواب سے بھی زیادہ اہم تھی. تو بہرحال یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایک سوال کیا، اور وہ کیا تھا کہ ذرا آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، یہ روح کیا چیز ہوتی ہے. اب روح ایک بڑا جامع لفظ ہے اور ڈکشنری میں اس کے کم از کم 3 معنی آپ کو ضرور مل جائیں گے. ایک تو روح سے مراد وہ جوہر جس پر کسی بھی زندگی کا انحصار ہے، یعنی انسان کی روح جیسے وہ لطیف چیز جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت اور توانائی اسی روح کی وجہ سے ہے. اگر یہ روح نکل جائے جسم سے تو انسان اپنا ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا. اور ایسے ہی اگر انسان کے جسم میں روح نہ رہے تو زندگی باقی نہیں رہتی. تو ایک تو روح سے مراد وہ روح زندگی کی بقا کا جس پر انحصار ہے. دوسری روح سے مراد وحی ہے، وحی، کیونکہ وحی الہی کو بھی روح کہا گیا. مثلا آپ پڑھیں گے سورۃ مؤمن میں یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، کہ وہ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کر دے. اور اسی طرح سورۃ شورى میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح بھیجے ہم نے آپ کی طرف وحی روحًا من امرنا، اپنے حکم سے. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر روح سے مراد حامل روح، حامل وحی، یعنی جبریل علیہ السلام، جن کو روح القدس کہا گیا، پاک روح. پیچھے آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں روح القدس کا نام، پھر اسی طرح حضرت مریم کے واقعے میں بھی آپ پڑھیں گے تو ان کو بھی روح کہا گیا. اور اسی طرح ایک اور معنی روح کا شعور کے معنی میں بھی کیا جاتا ہے. شعور وہ کس طرح کہ جیسے نیند کے عالم میں ایک روح ہماری جاتی ہے تو ہم تو زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سی روح جاتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شعور یا سوچ سمجھ کی صلاحیت جاتی ہے. مثلا ہم سن رہے ہوتے ہیں آوازیں سونے کے باوجود، ہر روز فجر کی اذان ہوتی ہے نا، لیکن سنتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں سنتے تو کیا ان کو آواز آتی نہیں ہے، وہ آنے کے باوجود نہیں سنتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہم نہیں سنتے کیونکہ ہمارا شعور اس وقت کام نہیں کر رہا. بعض لوگ گیس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ہیٹر کی گیس یا سوئی گیس کمرے میں پھیل جائے اور وہ سو رہے ہوتے ہیں اور سوتے میں مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو اسمیل نہیں آتی. جب آپ جاگ رہے ہو نا تو اسمیل آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے تو انسان فوراً بند کر دیتا اس کو. سونے میں اگر کوئی گیس چھوڑ دے تو شعور چونکہ کام نہیں کر رہا، سینسز کام نہیں کر رہے، تو وہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ نہیں سکتے اور آپ کہیں گے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں اس لیے،
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں کی آنکھیں نیند میں کھلی بھی ہوتی ہیں، آدھی آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اور یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہوتے. آپ جا کے ٹیسٹ کریں، آج اگر کوئی سو رہا ہو انسان تو آہستہ سے اس کی آنکھ کو اوپر کر کے دیکھیں، جو جاگ جائے گا اور آپ کو مارنے لگے گا. بعض بڑوں کی بھی ہوتی ہے لیکن بچوں کی عموماً ہوتی، بڑوں کی بھی بعض اوقات کھلی ہوتی، کھلی آنکھوں سے سونا، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ نہیں پاتے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ شعور نہیں ہوتا سوتے وقت. تو یہ دراصل شعور نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک روح اس وقت لے جاتے ہیں جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ روح قبض کر لیتے ہیں جب انسان فوت ہوتا ہے، اور جو فوت نہیں ہوتے ان کی نیند میں ان کی روح قبض ہوتی ہے. اور وہ روح کون سی ہے؟ شعور کے معنوں میں. اچھا، اب یہ 4 معنی یہاں ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ ان 4 میں سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ کس روح کی بات کر رہے ہیں؟ وحی کے بارے میں. اور اگر اس کو ہم جنرل سینس میں لیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انسانی روح کے بارے میں بھی پوچھا ہو. تو جواب میں کیا بتایا گیا؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، یعنی وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے. اور اسی طرح انسانی جسم کے اندر روح اللہ کے حکم سے آتی. ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیٹ کے بچے کے جسم میں کب روح داخل ہوئی. آخر وہ کوئی سرحدیں تو پار کرتی ہے نا جسم کی. اسی طرح جب نکلتی ہے تو کئی قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. ایک شخص نے کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، تو اس نے کہا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو مجھے ایک شیشے کے کمرے میں بند کر دینا اور اس کا دروازہ بند کر دینا تاکہ کہیں سے فرشتہ نہ آ سکے اور جان نہ لے سکے میری. لیکن پتہ بھی نہ چلا کہ فرشتہ کدھر سے آیا اور روح لے کے کدھر سے نکل گیا. یعنی لطیف جوہر، لطیف کا مطلب ہوتا ہے اس کے آگے کوئی مادی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہیں، ہر چیز کو پار کر جاتی. اب اس دور میں تو یہ سمجھنا اور بھی مشکل نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ ریز جو اٹھتی ہیں کئی 100 میل دور، اور نہ صرف یہ کہ خود آواز لے کر آتی ہیں، تصویر بھی دوسرے شخص کی لے کر آتی ہیں اور ایک اسکرین پر آپ کو دکھا دیتی ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہمارے جسم کے اندر روح ہے، ہمارے مادے کے اس طرح اندر کے اندر داخل ہو گئی ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، اور اسی طرح یہ نکل بھی جائے گی. تو اس کے بارے میں اس کی اصل حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے، خالق روح نے خود اس کا جواب ایسے انداز میں دیا کہ مزید سوال کی گنجائش ہی نہیں. کیا؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجیے کہ روح رب کے حکم سے آتی، رب کے اذن سے آتی. کوئی زندہ ہوتا ہے تو بھی اور نکلتی ہے تو بھی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں تم دیے گئے علم میں سے مگر بہت تھوڑا. تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں جس کی وجہ سے تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکو. اب دیکھیں نا کہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے پہلے کچھ علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اگر ایک خاص لیول کا علم نہ ہو تو اگلی بات سمجھ ہی نہیں آتی. مثلا اگر کسی کو الف بے تے نہ پڑھنی آتی ہو تو وہ اردو کی تحریر پڑھ ہی نہیں سکتا، نہیں پڑھ سکتا نا. آپ کے سامنے اگر کوئی چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کوئی تحریر ہو اور آپ کو دکھائی جائے تو آپ اس کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے یہ کیا لکھا ہوا ہے. حالانکہ کیا آپ نہ سمجھ ہیں؟ نہ سمجھ لوگ ہیں آپ، ان پڑھ لوگ ہیں آپ. پھر کیوں نہیں پڑھ سکتے وہ چائنیز میں لکھی ہوئی کسی دوائی کی ڈیٹیل یا کوئی نسخہ یا کوئی ریسیپی، کوئی کتاب؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی وہ بات جو اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس چائنیز لینگویج کا علم نہیں ہے، آپ اس کے الفابیٹس بھی نہیں جانتے، تحریر کیا جانیں گے. تو اسی طرح کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے اس سے پری بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نالج کی کہ وہ ہو تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ آتی. اب مشکل یہ ہے کہ انسان کا دماغ، انسان کی صلاحیت، عقل اس قابل نہیں کہ اس کو وہ علم دیا جائے یا وہ علم حاصل کر سکے اپنے سورسز کے ساتھ اور پھر اس کے بعد روح کی حقیقت کو پہچان سکے.
تو بات یہ کہ تمہارے پاس وہ بیس ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تم روح کو دیکھ سکو، روح کو ٹچ کر سکو، روح کو تم پا سکو، روح کی حقیقت جان سکو. اس لیے فرمایا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ روح کے بارے میں سوال ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان باعث نزاع رہا ہے. ہر فلسفی نے، ہر نفسیات دان نے روح کے اوپر بہت باتیں کی ہیں، لیکن کوئی اس کی اصل ماہیت کو، اس کی حقیقت کو، اس کی حیثیت کو سمجھ نہیں سکا آج تک. کیوں نہیں سمجھ سکا؟ وہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ انسان کے پاس وہ صلاحیت، ایبلٹی، قوت ہے ہی نہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو یہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو میری کتنی انگلیاں نظر آ رہی ہیں؟ ایک نظر آ رہی ہے نا، لیکن دراصل وہ کیا ہے؟ 4 ہے نا. میں نے اس طرح کیا ہوا تھا. اچھا، یہ ایک کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں نا، یا ایسے اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو وہ اپنے سامنے ایک ہی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ قریب آ کے دیکھیں تو، یا دوسرے اینگل سے دیکھیں ہاتھ کو پلٹ کے یا الٹ کے، 4 نظر آئیں گی یا 5 نظر آئیں گی. تو بہت ساری چیزیں دور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں، ان کا رنگ مختلف نظر آتا ہے. مثلا جب ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں، یہ سبز درخت نظر آ رہا ہے، اس کا ایک ایک پتا تو ہمیں نظر نہیں آتا نا. کیا آتا ہے؟ اگر قریب جا کے دیکھیں تو ایک ایک ٹہنی، پتا، اس کے اندر اور اگر کوئی پھول پھل ہے وہ سب نظر آئیں گے. لیکن دور سے جب ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں تو بس ہمیں ایک سبز سی چیز نظر آتی، الگ الگ چیزیں نہیں نظر آتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دور ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ صرف اپنی اس آنکھ سے دیکھ سکتے تھے، ان کے پاس کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی دوربین نہیں تھی. آج 1400 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوربین ایجاد ہو گئی، مائکروسکوپ ایجاد ہو گیا. اس کے ساتھ ہم وہ دیکھنے لگ گئے جو ہم اپنی اصل آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے. اب اس دور کا انسان اگر آج اٹھ کے آ جائے اور اسے کہا جائے کہ آنکھ کے ایک حصے میں 70 لاکھ خلیے کام کرے تو نہیں مانے گا. وہ کہے گا یہ ماننے کی بات ہی نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ یا اس دور میں اگر کسی کو بتایا جاتا، چاہے قرآن میں ہی نازل کر دیا جاتا، تو لوگوں کی سمجھ سے بالا ہوتا، لوگ اسے ایکسپٹ نہ کر سکتے، اور جتنے چند لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی انکار کر دیتے کہ یہ بات درستی نہیں ہے، ہماری آنکھوں کی نظر ہی نہیں آ رہا. تو بات یہ ہے ہمارے جو قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ بہت محدود ہیں. بسا اوقات آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اڑتا ہوا کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا دور ہونے کی وجہ سے، لیکن وہاں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز ہوتی کچھ ہے، ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے. اب مثلاً یہاں سے رات کے وقت ہم ٹریول کر رہے تھے، شاید 14ویں رات کا چاند تھا، تو گاڑی کی جو پچھلی اسکرین ہوتی ہے نا، اس میں عموماً لکیریں لگی ہوتی ہیں نا اس طرح. تو میں نے دیکھا کہ 2 لکیروں کے درمیان اتنا سا فاصلہ تھا اور اس میں سے پورا چاند نظر آ رہا تھا، چاند پورا نظر آیا. تو میں نے کہا کہ دیکھو چاند کتنا چھوٹا ہے نا، ان 2 لکیروں کے درمیان میں بھی نظر آ جاتا ہے، کتنا چھوٹا ہے. کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے، اس وقت ہمارے دیکھنے کے انداز میں وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے. اب انسان نے اس کا فاصلہ ناپ لیا اور اس کا سائز دیکھ لیا. زمین کو اگر خالی کر لیا جائے تو شاید 14 چاند اس میں آ جائیں. بہت بڑا سائز ہے اس کا، زمین سے اگرچہ چھوٹا ہے لیکن بڑا ہے. وہ 2 لکیروں کے درمیان جتنا نہیں ہے، اتنا سا نہیں ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری صلاحیت بھی محدود، ہماری نگاہ کوتاہ، ہماری سننے کی صلاحیت محدود. ہم ایک خاص فاصلے کے بعد بڑی سے بڑی چیخ چنگھاڑ کو نہیں سن سکتے. ہم اپنی آواز جتنا بھی چلائیں بہت دور تک نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح ہم ایک خاص حد کے آگے سوچ نہیں سکتے. تو فرمایا کہ جب تمہاری صلاحیتیں ہیں ہی اتنی چھوٹی کہ تم ان کا ادراک ہی نہیں روح کا کر سکتے، اب تمہیں کیا بتایا جائے کہ وہ کیا چیز ہے؟ اگر بتایا بھی جائے تو تم اسے سمجھ نہیں پاؤ گے. اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو تم کو سمجھ میں نہ آئے. وہ پیچھے گزر چکا نا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اگر تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بہت تکلیف ہو سکتا ہے کہ اگر روح کی اصل حقیقت ہم پہ اشکارا کر دی جائے تو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں اس کو.
پھر اسی طرح اگر اس کو وحی کے معنی میں لیا جائے کہ یہ وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے، اس لیے وحی کے آنے کی ضرورت ہے. تمہارا علم، تجربہ، مشاہدہ بہت تھوڑا ہے، تمہاری عقل بہت چھوٹی ہے، تم اپنی عقل کے ساتھ وہ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتے جو تمہیں وحی کے ذریعے دے دی جاتی. اس لیے پوچھا کچھ گیا، جواب کچھ اور دیا گیا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے، اس لیے وحی اتاری گئی ہے. کارل مارکس نے اپنی ساری زندگی علم کے سیکھنے اور حاصل کرنے میں گزاری. کئی سال تک برٹش میوزیم میں وہ صبح سے لے کر رات تک بیٹھتا تھا. مارکس کی زندگی کے آخری 35 سال 35 ایئرز اس طرح گزرے کہ لندن میں برٹش میوزیم کے کتب خانے میں صبح کو وہ سب سے پہلے داخل ہوتا، شام کو سب سے آخر میں نکلتا. مگر اس غیر معمولی جاں فشانی کے باوجود اپنی عمر میں وہ اپنی کتاب سرمایہ کی صرف ایک جلد شائع کر سکا، اور بقیہ جلدیں مکمل کرنے سے پہلے ایک روز اپنے مطالعے کے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا بیٹھا انتقال کر گیا. اس کی یہ مشہور کتاب جو محنت کش طبقہ کی بائبل کہی جاتی ہے، اس کی دوسری اور تیسری جلدیں جن کا مسودہ وہ ناتمام حالت میں چھوڑ گیا، اور اس کو اینگلز اور کاٹسکی نے بعد کو مکمل کیا، اور اس میں بہت دنوں تک کانٹ چھانٹ ہوتی رہی. پھر مارکس نے اپنی بہترین کوشش صرف کر کے جو ناتمام حاصل مطالعہ چھوڑا ہے، اس کا بھی یہ حال ہے کہ اس میں زیادہ تر صرف سرمایہ دارانہ اقتصادیات کی تشریح کی گئی ہے، مگر موجودہ نظام کو توڑ کر سوشلسٹ اقتصادیات کی تنظیم کس طرح ہوگی اس پر توجہ دینے کا اس کو بہت کم موقع ملا. مارکس کی تحریروں میں کہیں بھی اس نظام کی کوئی تفصیل نہیں ملتی جو نظام سرمایہ داری کے بعد آئے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اور اس کو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے جتنا تھوڑا سا وقت ملا ہے، اس کے تحت کوئی بھی انسان خواہ وہ کتنا ہی قابل ہو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ انسانوں کے لیے کوئی نظام پیش کرے اور انسانوں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کوئی لاہ عمل طے کرے. کیونکہ ایک دور کی ضرورتیں کچھ ہیں، اگلے دور تک حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور ہر دور میں انسانوں کے افکار ترقی پذیر ہیں، آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو قانون آج بنتا ہے وہ کل نافذ ہوتا ہے، اور کل کے بارے میں انسان کو خود کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. آدمی کی معلومات صرف ماضی اور حال تک محدود ہے، مستقبل کو انسان جانتا ہی نہیں. تو اسے جب مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ماضی کے تجربات کی بنا پہ کرتا ہے، حالانکہ ہمیشہ ماضی اور مستقبل بالکل دو اپوزٹ چیزیں، مختلف چیزیں. تو آپ تجربہ ماضی کا کر رہے ہیں اور اس کو اپلائی آپ نے فیوچر میں کرنا، اور فیوچر از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کسی انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ انسانوں کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ تیار کر سکے، کوئی لاہ عمل بنا سکے. اس لیے انسان کا علم خواہ کتنا بھی وسیع کیوں نہ ہو، کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ خطا کھاتا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ ہیگل اپنے وقت کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیائی ذہن رکھنے والا آدمی تھا. اس کے ایک دوست نے اس پہ تنقید کی اور کہا کہ وہ ایک محدود انسان تھا، حالانکہ اس کا ذہن انسائکلوپیڈیائی تھا کہ اس میں اتنی معلومات جمع تھیں کہ جتنی ایک کئی جلدوں کے انسائکلوپیڈیا میں ہوتی ہے، اور یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ لمیٹڈ تھا اس کا نالج. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے زمانے کا علم اس وقت کے نظریات بھی محدود تھے. تیسرا سبب بھی یہ تھا کہ ہیگل ایک آئیڈیلسٹ شخص تھا، یعنی مادے کے بجائے تصور کو اصل حقیقت سمجھتا تھا. تو بعد والوں نے اس کے سارے علم کو بالکل رگیت کے رکھ دیا اور کہا کہ وہ اس قابل نہ تھا کہ دنیا کو کوئی نئی چیز دے سکتا، دنیا کے مسائل کا حل اس کے پاس نہ تھا. اور یہ عموماً فلاسفرز کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ایک آتا ہے ایک نظریہ پیش کر ساری زندگی کھپا کے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس کی تھیوری کو رد کر دیتا ہے اور کہتا نہیں اس میں یہ نہیں، یہ اور یہ خامی تھی، لہذا اس کا علم نامکمل، اور وہ ایک نئی دنیا میں لے چلتا ہے لوگوں کو. تھوڑے دن کے بعد وہ دنیا پھر بدل جاتی ہے اور آنے والے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ اتنے میں کہ انسانیت ختم ہو جائے. تو اس لیے انسانوں کو ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ خود الہامی ہدایت کا بندوبست فرماتے، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. مثلا آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے مکھی پہ الہام کیا.
اب اگر اللہ تعالیٰ الہام نہ کرتے اور ہمیں یہ فریضہ سونپ دیتے کہ مکھی کو شہد بنانا سکھاؤ، پھر کیا ہوتا؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ دوسری مکھیاں مارتے رہتے ہیں نا ہر وقت، تو اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان سب کو بھی شہد بنانا سکھا کے ایک اچھے کام پہ لگا دیتے اور مارنے کی ضرورت پیش نہ آتی. مچھروں کو بھی لگا دیتے کہ وہ ہمیں کاٹنے کی بجائے ہمارے لیے شہد بنائے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے. تو فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں بہت تھوڑا ملا ہے. اس لیے کبھی اپنے علم پر یا انسانی علم پر بھروسہ کر کے یہ سوچو کہ قرآن کی ہدایت تو کافی نہیں، انسانوں کی ہدایت بڑی عمدہ ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. تو آیت سمجھ میں آئی ہے کچھ؟ انہوں نے تو آپ کا امتحان لینا چاہا تھا کہ ذرا آپ ہمیں بتائیے یہ روح کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم روح کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ بس رب کا امر ہوتی ہے، اللہ کے حکم کن سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تمہاری عقل میں نہیں سما سکتی کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی حیثیت کو سمجھ سکے. اور کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے. روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے جو اے انسان تیرے پاس ہے، اور وہ ہے نہیں انسان کے پاس، اور انسان اسے لے بھی نہیں سکتا. اور اگر اسے وحی کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ یہ وحی کے بارے میں پوچھنے کہ اس کی کیا حقیقت ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں آتی ہے، کیوں آنے لگ گئی ہے، یہ پیغمبر کی کیا ضرورت تھی. فرمایا کہ یہ رب کا حکم تھا کہ آئے، انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ کیونکہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے. تو چونکہ تمہارے پاس علم تھوڑا ہے اور تم اپنے ذاتی علم کی بنا پر اپنے لیے نفع نقصان کے پیمانے تیار نہیں کر سکتے، اپنے لیے حقوق اور فرائض کا تعین نہیں کر سکتے، اپنے اچھے اور برے کو حقیقی معنوں میں نہیں جان سکتے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے جس کا علم وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین پہ حاوی ہے، ایک ایک چیز کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، انسان کے ماضی حال اور مستقبل سے بیک وقت واقف ہے، اور اس کی روحانی اس کی جسمانی ضروریات سے واقف ہے. وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ انسان کو کیسا علم دیا جانا چاہیے اور انسان کو کس طرح کی ہدایت فائدہ دے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین کی جو باتیں ہماری سمجھ میں نہ بھی آئیں، ہمیں اچھی نہ بھی لگیں، ہماری عقل ان کے خلاف بھی جائیں، ہماری خواہشات کے بالکل اپوزٹ ہو، پھر بھی ہمیں مان لینی چاہیے. کیوں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کیونکہ تمہارا تو علم ہی بہت تھوڑا. مثلا اگر ہم یہ کہیں اللہ نے کیوں حکم دیا کہ عورت اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھے، ابھی سورۃ النور آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں ساری ڈیٹیل آئیں گی. اب خود جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے جسم سے ایسی ریز اٹھتی ہیں اور مرد کے جسم سے ایسی اٹھتی ہیں، اور اس کا کورڈ ہونا ضروری ہے، اور اس ایریے کا لازمی طور پر کورڈ ہونا ضروری ہے، ورنہ انسانوں کے لیے ہلاکت آمیز ہے. اور معلوم نہیں یہ بھی تھیوری صحیح ہے یا غلط. تو انسانوں کی تو کسی بات کو ہم وہی سے بھی زیادہ اہمیت دیتے اور اس کو ماننے بیٹھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو انسانوں سے بھی زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہماری بھلائی چاہتے، جب اس کی طرف سے کوئی بات ہمیں ملتی ہے تو ہم حجتیں کرنے بیٹھ جاتے، اور جو کرے گا وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا، اپنے لیے نقصان اور خسارے کا سبب کرے گا. اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا.